السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی شاہ، پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، زیاد جٹ چشتی صاحب ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، اور فواد چودھری نے جو بیان دیے ہیں کہ جو مرضی کر لے شہباز شریف یہ چیئرمین پی سی اے کا جو عہدہ وہ چھوڑ دیں۔ تو آج ان سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں زیاد صاحب کہ نواز شریف کی صحت دن بدن بگڑ رہی ہے، آپ بتائیں کہ ان کو ہارٹ کا بڑا ایک میجر ایشو ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہاں پر اگر وہ رہیں گے تو کیا ان کا علاج ہو پائے گا یا کہ کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ اگر جھکتے تو میرا خیال جب سے وہ وزیر اعظم بنے تو پوری اپنی قیادت کرتے، پورے اپنے 5 سال مکمل کرتے، لیکن میاں نواز شریف جھکتے اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایک ماں کا بیٹا ہے، پاکستان کا سچا لیڈر ہے۔ ایک بھٹو کے جس طرح بھٹو کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کی، اسی طرح میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، دوسری بات آپ نے کی فواد چودھری کی، تو میں فواد چودھری کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کو اپنے گھر میں عزت نہیں نہ ملتی تو وہ میڈیا پہ بیٹھ کے شور مچاتا ہے۔ یہی بات ہے فواد چودھری کا حال ہے، کیونکہ فواد چودھری، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ فواد چودھری نے جلسہ کیا تھا، تقریباً 200-250 آدمی ہوگا ادھر، تو خان صاحب نا سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ میں نے ایک وزیر بنانا ہے، تو بعد میں نہ جانے کہاں سے آئے۔ تو میں خدا سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے کان یو سی کا الیکشن لڑے نا تو یہاں سے چیئرمین نہیں ہو سکتا، وزیر تو ہونے کی بڑی دور کی بات ہے۔ فواد چودھری کا کام ہی یہی ہے کہ شور مچانا، اور سب سے بڑا وہ شیطان شیخ رشید تلی، وہ اس نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کو لال حویلی بھیج دیں، میں پتھری کا علاج کر سکتا ہوں۔ اگر میں شیخ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پتھری کا علاج کرتے تو آپ کے 3-4 بیٹے ہوتے، آپ کی فیملی ہوتی۔ وہ جو جس طرح آپ نے میاں نواز شریف کا پتھری کا علاج کرنا نا، وہ دوائی آپ خود کھا کر دیکھ لیں آپ کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ دوائی کا اثر کتنا ہوا ہے۔ لیکن ضیاء بھائی، نیب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آج شاید آپ نے دیکھا ہو، نیوز میں سنا ہو، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ ایڈمٹ ہوئے تھے، جب یہ جیل میں گئے تھے، تب بھی ان کی ساری فائل ایسی کی ایسی تھی، یہ جیل میں جا کے ان کو کوئی ایسا معاملہ نہیں بنا، اس لیے ان کی اس وجہ سے کوئی ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر ایک بندے کی جان خطرے میں ہے تو اس کو کیا ریلیف ملنا چاہیے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے ریلیف لینا ہوتا نا تو میاں نواز شریف اس دفعہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا۔ میاں نواز شریف نے ریلیف تو مانگا ہی نہیں۔ ریلیف کن لوگوں نے؟ ہارٹ کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوئے، ہارٹ تو مسئلہ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں میاں نواز شریف کو اس لیے ان لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے، میاں شہباز شریف کو اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹی حکومت ہے، اس حکومت کا جنازہ کسی اور موٹے پہ ہے، میت کسی اور موٹے پہ ہے، چل رہی ہے کسی اور موٹے پہ یہ، تو اس لیے ان لوگوں کو اس لیے اندر رکھا ہوگا۔ جس دن یہ باہر آئیں گے اس دن خان صاحب گھر چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میاں صاحب نے اگر ریلیف لینا ہوتا تو یہ یہی سروس ہاسپٹل میں دوبارہ جیل میں نہ جاتے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے نون لیگ کے ورکر ہیں، بڑے سینئر ورکر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ کبھی نہیں کرے گی، انشاءاللہ کبھی نہیں کرے گی، انشاءاللہ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ 5 سال کرنے کے لیے نا بہت کچھ چاہیے۔ یہ دکھاوا نہیں آپ نے دیکھا، یہ 123 سعودیہ شہزادہ آ رہا ہے پاکستان، سعودیہ کا بڑا بہت بڑے مجمع کے ساتھ، بہت بڑے مجمع کے ساتھ، یہ صرف عوام کو آنکھوں میں پٹی بنانے کے لیے، اندھا بنانے کے لیے ادھر بلایا جا رہا ہے ان لوگوں کو۔ دیکھیں ان کے آنے سے یہاں کوئی فائدہ ہوگا، یہی فائدہ ہوگا کہ وہ جو شہزادہ آ رہا ہے وہ خود بڑا عیاش ہے، میری طرح، وہ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی طرح اس نے سعودیہ میں دیکھے سیلمے اوپن کیے ہیں، کلب اوپن کیے ہیں، تو جو کچھ خان صاحب چاہتے ہیں وہی کچھ ادھر بھی ہوگا۔ تو دیکھیں، اگر کہتے تھے میں کسی کے ہاتھ مانگوں گا نہیں تو کٹوری پکڑ کے جب بار بار سعودیہ جا رہے ہیں، ملک کی صورتحال ایسی ہے نا جہاں صاحب، دیکھیں نا بھائی ملک کی صورتحال ایسی کہ مانگنا ان کی مجبوری کیوں مجبوری ہے؟ پیچھے چلے جائیں نا 4 سال 5 سال پیچھے، یہی خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے، وہ خالد طاہر قادری، بالاٹون بہادر بلا، وہ کہتا تھا جی ہم کسی کے یہاں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمیں گولی ماریں، یہ کہتا تھا پاکستان میں سونا اگتا ہے، پاکستان میں یہ اگتا ہے، تو خان صاحب کیوں نہیں اگا رہے؟ اب خان صاحب کو اگانا چاہیے، خان صاحب کیوں قرضہ مانگ رہے ہیں؟
یہ لیم خان کی مثال لے لیں. یہ لیم خان سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیم خان ایک ان کا تسبیح کارا موتی گرا ہے. کیوں گرا کہ یہ لیم خان سب سے مضبوط پنجاب کا وزیر تھا. ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی. اس کو اس لیے ہٹایا گیا. پہلے تو ان لوگوں نے اندر کے کھاتے میں, جو مجھے معلوم اندر کے کھاتے میں ان سے استعفیٰ مانگا گیا لیم خان سے. اس نے نہیں دیا تو نیب کا اس پہ چھاپا ڈلا دیا یا نیب سے پکڑوا دیا, اس سے استعفیٰ لے لیا. استعفیٰ اس نے ہی تھی. چلی آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی ہوا ہے علیم خان کے خلاف یہ پروپیگنڈے کے تحت؟ بالکل. ان لوگوں کی آپس میں دیکھیں, جاگرین ترین ایک نااہل انسان جو بھی خاص میٹنگ ہوتی ہے اس میں میٹنگ میں ہوتا ہے. ایک نااہل آدمی کی میٹنگ میں کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ہوتی ہے, میرا خیال نہیں ہوتی. تو بڑے مضبوط ہیں اب تو علیم خان, تو بڑے مضبوط پی ٹی اے کی کریں گے. بھائی جان ہم مضبوط تو ہوں گے نا. جس کا ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا 5 سال, اس کا پیسہ استعمال کیا آپ نے, ٹھیک ہے, تو وہ مضبوط نہیں ہوگا. وہ مضبوط ہوگا کیونکہ لیم خان نے یہی کہا کہ اگر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بدلنا تو مجھے دے دیں, مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. تو اب شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ سارے معاملات, یہ ہو سکتا ہے. یا بزدار سے تو ویسے بھی لوگ جو نا وہ پنجاب کی جو عوام ہے نا وہ پریشان ہے کہ وہ کام بڑا سلو کرتے ہیں. تو شاید اس کے پس منظر کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کو ذرا تھوڑا سا اسکرین سے ہٹا کے دوبارہ ان کو لے کے تو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بھائی, یہ اگر ہوگا نا تو میرا خیال ہے اب عوام اتنی اندھی نہیں ہے. عوام کو بھی سب کچھ معلوم ہے, عوام باشعور ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ دیکھ لیں اس نیب نے میاں شہباز شریف کی درخواست کی تھی وہ خارج کر دی ہے عدالت نے. اس نے کہا جی آپ پانی کے بلاتے ہیں کیس میں تو بٹھا کسی اور کیس میں لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے وہ دیکھے ریٹ کی تھی, وہ بھی انشاءاللہ ابھی منظور ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ میاں نواز شریف باہر ہوگا, میاں شہباز شریف باہر ہوگا. یہ سب جو شور مچاتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہنا نہیں چاہتا, چلو چھوڑیں, جب چور رلیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ انشاءاللہ بہت جلد گھر جائیں گے اپنے. اب دیکھیں کہ انٹرپول جو ہے وہ بڑا متحرک ہو چکا ہے حسن حسین کی گرفتاری کے متعلق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوں گے انٹرپول کے ذریعے؟ بھائی یہ سب کچھ میاں نواز شریف کو نا دبانے کی کوشش ہے کہ میاں نواز شریف دب جائے, میاں نواز شریف بھاگ جائے, میاں نواز شریف باہر چلا جائے. اس کو ہم نے 5 سال کروانے ہیں, لیکن 5 سال ہوں گے نہیں, کیونکہ جو لوگ اس کو لے کے آئے نا وہی لوگ انشاءاللہ 2020 تک اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے, کہیں گے بھائی جاؤ ہمیں معاف کرو. یہ اچھے کام بھی تو کروا رہی ہے نا سب چیز. دیکھیں نا اب آپ کا منصوبہ جو شروع ہوا تھا اورنگ ٹرین والا, ٹھیک ہے, وہ سٹل ہو گیا تھا ان معاملات کی وجہ سے. اور اب جو پنجاب حکومت ہے اس نے فنڈ جاری کر دیا ہے, 2 ارب 90 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا ہے تاکہ میٹرو ٹرین کا جو منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے. جو اچھے کام ہیں ان کو تو آپ بھائی بات یہ ہے کہ اچھے کام اس طرح ہو گئے. اس کا وزیر سینئر وزیر تھا علیم خان, وہ کہتا تھا یہ سفید ہاتھی ہے, یہ تو آپ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو دعائیں دیں جن لوگوں نے کہا نہیں بھی اس منصوبے کو مکمل کریں. یہ میاں شہباز شریف نے اس پنجاب کو گفٹ دیا, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, کن لوگوں کی بات کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو کئی جگہ کام رکا ہے, وہی سڑکیں ہیں, وہی ہاسپٹل ہے. کوئی نیا کام کیا آپ نے؟ کوئی نیا ہاسپٹل ہے, نہ کوئی نیا مثال آپ نے کوئی منصوبہ شروع کیا ہے. آپ نے صرف یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کی آنے جانے کے لیے نا وہ رہائش بنا دی آپ نے. اچھی بات ہے, یہ نہیں کہتے کہ اچھی بات ہے, لیکن دکھاوا نہ کریں. یہ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کو سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ میاں صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوگا دیکھیں نا وہ تمام پروف اور 11 بندے نامزد ہو گئے ہیں FIR میں, تو اس میں بڑے مین جو بندے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ایک بار جرم بھی کیا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے ان کو سزا ہوگی؟ میرے خیال سے تو ان کو شہباز شریف کو سزا ہوگی. بھائی میرا خیال ہے جن لوگوں کی حکومت ہوتی ہے نا, ڈالتے اوپر سے نیچے تک سارا کچھ ان کا ہی ہوتا ہے. اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم, آج ہی ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں, جس طرح وہ کہتے تھے ہمارا لاڈلا, ٹھیک ہے, یہ جن لوگوں کا لاڈلا ہے ان لوگوں نے اس کو نیچے تو گرنے نہیں نہ دینا, ٹھیک ہے. ہر اب ہم لوگوں کے جو ووٹ ہیں, جو لوگ غریب لوگوں کا ووٹ ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ اس کا احترام کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. سب کو معلوم ہے جو لوگ اس ملک کی حکمرانی کرتے ہیں, جو لوگ اس چند تقریباً کو 5-6 شیطان کا ٹولہ ہے, شیطانی ٹولہ, 5-6-10 آدمی کے شیطان کا ٹولہ ہے, وہ اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں. اور کوئی اس ملک کا فیصلہ نہیں کرتا. وہ 10 یا تقریباً 10 کے آدمیوں کا شیطان کا ٹولہ ہے, شیطانی
جو اس ملک کا بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو وزیر اعظم لے کے آنا ہے, کس کو گھر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں زرداری صاحب نے ساری 5 سال مکمل کیے ہیں, وہ سب کو معلوم ہے کس طرح کی ہیں. کیا میاں نواز شریف بھی غلط ہے؟ کیا 92 میں ہی کرپشن کی تھی؟ کیا 96 میں ہی کرپشن کی تھی؟ کیا 99 میں ہی کرپشن کی تھی؟ ہر وقت یہی کرپشن کرتے ہیں. علیم خان, اب عمران خان اپنی بلائے باجی کو اس کا حساب لے. ٹھیک ہے, اس کا جو فلیٹ ہے پتہ نہ جانے کتنے ڈالر کا ہے, لیکن وہ اس سے بھی پوچھا جائے, وہ کہتی میں نے مشینیں لگائی تھی. بھائی ہمیں بھی وہ ایک مشین لیتے ہیں یار, آپ کی مہربانی ہوگی. میرے وزیر اعظم نے بڑا واضح کہا ہے کہ اب کوئی بھی محکمہ, سوئی گیس, بجلی, کوئی بھی محکمہ ہوگا اس کو معافی نہیں ملے گی اور وہ نیب میں اس کی فائل جائے گی. اب کرپشن نہیں ہوگی. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور کہ بھائی جان کرپشن چلو اس طرح نہیں ہوگی, اس طرح ہوگی. میرا گھر 37,000 روپیہ بل آ رہا ہے, 38,000 گیس کا بل. وہ شکل لانا آپ نے نہیں, کرپشن کی شکل نہ دیں. کرپشن وہ ہوتی جو انڈر گراؤنڈ کی جائے. یہ تو واضح بل آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں. زیادہ رہی کرپشن کی بات آپ نے کی, تو کرپشن آپ ایسا کریں نا, آپ ان لوگوں کا حساب کریں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے علاقے میں ہر دفعہ MP کا الیکشن لڑتے ہیں. منشا سندھو صاحب, ان کا حساب کریں. اسد کھوکھر کا حساب کریں. ٹھیک ہے, ملک اسد کھوکھر کا حساب کریں. اس سے پوچھا جائے کہ اس کے نہ جانے کتنے پرچے ہیں, وہ کدھر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے حساب کرنا ہے تو صرف اپنی باجی کا بھی کریں. ٹھیک ہے, آپ نے حساب کرنا ہے سب کا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کا سب کا, جب ایک طرف اگر خان صاحب سب کا ایک طرفہ حساب کریں گے نیچے سے اوپر لگے, تو ہو سکتا ہے ہم بھی خان صاحب کو سپورٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کیا کام ہو رہے ہیں؟ PTI کیا کام کروا رہی ہے؟ ترقیاتی کام کوئی شروع ہوئے آپ کے حلقے میں؟ میرا خیال ابھی تو میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. ترقی کام یہی کام. شہباز شریف کا جب تھا حلقہ اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوتے تھے. یہ کیسی بات ہے مزے کی کہ آپ کی جب حکومت تھی تب بھی یہ کام نہیں ہوتے؟ کانا بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے یا کہ کیا نظروں سے اوجھل ہے, اس میں کام نہیں ہوتے؟ بھائی جان میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کانے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر چودھری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جس گھر میں جس علاقے میں چودھری زیادہ ہوں گے نا, وہاں پہ کام تو زیادہ ہونے چاہیے. وہاں کچھ چودھری ہوتے ہیں جو کام کرواتے ہیں, اور کچھ چودھری ہوتے ہیں جو کام ہوتے بھی رکواتے ہیں. یہ کانے کی بدقسمتی ہے, اور اسی لیے شاید کانا کاچی کہا گیا اس کو. کیونکہ جو اب میں بات کر رہا ہوں تو یہ میری بات جائے گی, تو بعد میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ میری کوئی فیس بک ہینگ کر دے گا, یا میرے فون پہ مجھے ٹارچر کرے گا, یا مجھے ہراساں کرے گا, وہ اور کچھ نہیں ہوگا تو میری فیس بک ہی ہینگ کرنے کی کوشش کروائے گا, یار اس کی سوشل میڈیا اس کا ہینگ کروا دو جس پہ یہ بیٹھ کے بات کرتا ہے. تو اس لیے ہر آدمی. لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے جیلے ہیں, ان کے کارکن ہیں, آپ کی فیس بک بھی اگر ہیک ہوگی یا کوئی تھریڈنگ کی کالز بھی آئیں گی, لیکن آپ میرے خیال سے آپ ایسے ڈٹے رہیں گے. ایک دن قبر میں جانا ہے بھائی, تو بہتر ہے 100 سال سے زندگی ایک دن کی بہتر ہے. تو جیے انسان شیر کی طرح, گدروں کی طرح, کیا جینے کا فائدہ. ٹھیک ہے, جو آنی ہے جس رات قبر میں آنی وہ تو آنی ہے, کوئی تو روک تو سکتا نہیں. لیکن ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ سینٹر کا چیئرمین بن رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب, تو ان لوگوں کو پریشانی, اگر سینٹر کا چیئرمین بن گیا تو ہم کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو اس نے کہا ہے نا. ٹھیک ہے, فواد چودھری کی تو آپ بات ہی نہ کریں. دیکھیں یہ والا یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. اس کا یہ ایک وہ نا کیا کہتے ہیں میڈیا والا, وہ بزرگ ہمارے انکل, اس نے اینک لگائی ہوتی, بڑی اچھی باتیں کرتا تھا PTI کی. لیکن آج کل وہی میڈیا والا PTI, ہاں جی حسن نثار صاحب, آج کل وہی PTI یعنی کو اتنی بری باتیں کرتا ہے, اتنی اچھی گالی نکالتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہی انسان ہے جو PTI کی سپورٹ کرتا تھا. ایک دن فواد چودھری کو اس نے کہا تھا اس کا منہ دیکھ لیں جس طرح خربوزہ ہے وہ پھٹا ہوتا ہے. تو وہ بات کرتا نا اس طرح جس طرح وہ نہ جانے کیا معصوم سا بیٹھ کے. بھائی اب جب آپ کو پیچھے سے ڈنڈا چڑھا ہوگا نا تو اسی طرح بیٹھ کے بات کریں گے. وہ شیخ صاحب کی بات لے لیں, وہ کہتے ہیں میں 7 دفعہ وزیر بنا, نہ جانے میرا کہ سوتے ہوئے وزیر 7 دفعہ بن گیا. ایک دن چودھری نثار نے کہا کہ اس انسان کی بات کرنا انسان اپنی توہین سمجھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج عوام پرویز الہی کے دور کو, شہباز شریف کے دور کو یاد کرتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ شہباز شریف سے اچھا میرے خیال سے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں آیا. خان صاحب نے کہا تھا کہ پرویز لائی اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. آج بھانجا بھی ایک ساتھ تو ماما بھی ایک ساتھ. ٹھیک ہے, تو مامے بھانجے کی میں بات نہیں کچھ کر سکتا.
इस तरह हमजा शहबाज साहब के उन लोगों ने सेंटर का चेयरमैन मुकर्रर किया अभी, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भाई हमें प्लीज हमें हुकूमत कर लेने दें। जो लोग इन लोगों को लेके आए ना, वो भी हाथ उठाने लगे हैं अभी इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों के बस का काम नहीं है और ना ये कर सकते हैं। ये काम एक ही कर सकते हैं, कंटेनर पर खड़े होकर शोर मचा सकते हैं, लोगों की माएँ बहनों को नचा सकते हैं, गाने गा सकते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ इस इमरान खान की जगह पे होता ना, तो खान साहब को 3 माह की हुकूमत नहीं। आपको पता होगा वो बलोचिस्तान के क्या सिंध का, उसने कहा था कि मैं रिजाइन करता हूँ, हम हुकूमत सूबे की तोड़ते हैं, तो मियां साहब ने कहा था नहीं मैंने नहीं, अभी इसको हुकूमत करने दें। जो लोग लेके उनको भी तो पता चले ना हमारा लाडला क्या कर सकता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर कोई और है, लेकिन भाई पाकिस्तान के लिए कुछ करें तो सही ना। मैं वाज़ा कर देता हूं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे कि वो मेरा कल बात करनी नहीं पाती। हम किसी एजेंसी के खिलाफ बात करेंगे या किसी और के खिलाफ बात करेंगे तो आपको वही बात उठा लेगा कोई, या कोई बात कर लेगा, लेकिन आपको भी पता है इस मुल्क का सरबराह कौन है। 1947 से लेकर अब तक 70 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए। बाबा कायद आज़म ने क्या करप्शन की थी? बाबा कायद आज़म लोगों ने क्या करप्शन की? बीबी फातिमा थी, फातिमा जना थी। उन लोगों ने यूब खान के दौर में जब इलेक्शन आया तो आपको पता है कौन सा नारा लगा था? इस मुल्क का जो सरबराह है वही सरबराह। ये सियासतदान, वो तो बहुत बड़े लीडर थे ना, कायदे आज़म से तो आप इन लोगों, ठीक है, नहीं ना करें, इंसान थे। मैं भाईजान उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 70 साल हो गए उन्होंने मुल्क की खातिर कुछ किया है, मुल्क के बारे में कुछ सोचा है, तो आज पाकिस्तान आजाद जो ना मुल्क की हैसियत। मैं तो सिर्फ देखें 99 में क्या जरूरत थी मार्शल की? इस मुल्क में 5 दफा मार्शल लग चुकी है। आप मुझसे बड़े 5 दफा मार्शल, कौन सा मुल्क है अभी तक मुझे बताएं जिस मुल्क में 5 दफा मार्शल लगी हो? आप इंडिया को मिसाल देते हैं, इंडिया में आज तक मार्शल लगी है? ये आप बता दें मुझे। बांग्लादेश आपसे ही आजाद हुआ ना, आपसे ही उन लोगों ने पीछा छुड़वाया। वो किसी ने कहा था इधर तुम, उधर तुम, इधर हम, ठीक है, तो उधर ही देख लें। क्या कभी किसी ने अपने हदूद में हर किसी ने काम किया? कभी किसी ने दूसरे इंसान की आंखें टांगे खींची हैं? यहाँ यही हो रहा है कि एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, ठीक है। अब खान साहब का है, खान साहब जिस दिन आंखें दिखाएंगे ये भी घर जाएंगे, कोई और आ जाएगा। अच्छा, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि आप अपने कायद और अपनी जमात के लिए कोई मैसेज? हम यही है इंशाल्लाह कहना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, आप हिम्मत करें ना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, डट के रहेंगे आप, और आप शेर हैं, इंशाल्लाह आप शेर रहेंगे। हम आपको सलूट करते हैं। मियां नवाज शरीफ की अज़मत को सलाम। जो इंसान अपनी बेटी को लेकर गिरफ्तार हो सकता है, हम किस तरह का मान लें कि वो इंसान ने करप्शन की है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी ज़ियाद जट चिश्ती की। ये बड़े नडर और बेबाक से इनके कारकुन हैं, और ये हर बात मेरे ख्याल से डंके की चोट पे करते हैं, और उन्होंने मैसेज दिया है कि हम आखिरी दम तक अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे, और वो फिर आके अपने पाकिस्तान की कमान जो ना वो संभालेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और प्रोग्राम के साथ।